جی، اس وقت ہم سوئٹزرلینڈ میں موجود ہیں سردار شوکت علی کشمیری صاحب کے پاس، اور چونکہ نیا سال کی جو ہے ابتدائی جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ خانہ جنگی کی کیفیت سے ہو رہی ہے، اور دنیا پر ایک بے یقینی کے جو سائے ہیں وہ چھائے ہوئے ہیں۔ تو چونکہ سردار شوکت علی کشمیری صاحب جو کہ اقوام متحدہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل افیئر کے اوپر ان کی بہت گہری نظر ہوتی ہے، تو ہم ان سے جو موجودہ صورتحال ہے، جو اوورآل چاہے وہ مڈل ایسٹ کا ہو، چاہے ایشیا کا ہو، چاہے افریقہ کا ہو، چاہے یورپ ہو، چاہے لاطن امریکہ میں جو چیزیں ہو رہی ہیں، تو اس حوالے سے بات کریں گے۔ سر، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وینزویلا میں جو کچھ ہوا ہے وہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، جس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں، تو اس کے پس پردہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجوہات تھی جس کی وجہ سے امریکہ کو یہ کرنا پڑا؟ دیکھیں، وہ تو امریکہ نے خود ہی واضح کر دیا کہ ہم کوئی ایسی چیز برداشت نہیں کریں گے جس سے ہمارے ایڈورسریز کو فائدہ پہنچے۔ ظاہر ہے کہ جو وینزویلا کا جو آئل ہے وہ چائنا خریدتا تھا، اور چائنا کا انفلوئنس بھی وہاں موجود تھا، تو یہ ایک طرح کی جو ہے وہ چائنا کے خلاف بھی کارروائی ہے، اور دنیا کو بھی ایک میسج ہے کہ امریکہ جو ہے وہ جو اس کی اپنی ہیجمینک پوزیشن ہے وہ سٹل قائم ہے، اور ہم کسی کو بھی اغوا کر سکتے ہیں۔ آلدو کہ ساری دنیا نے اس کی مذمت کی ہے، چونکہ ایک سورن کنٹری کے پریزیڈنٹ کو اہلیہ سمیت کڈنیپ کر کے اپنے ملک میں لے جانا، اس کو تو سبھی لوگوں نے کھلی دہشت گردی قرار دیا ہے، اور یہ دہشت گردی ہے بھی، اور ایک ملک کی یعنی وینزویلا کی سورنٹی ٹوٹلی کمپرومائز ہوئی ہے۔ لیکن میسج اکراس دا بورڈ امریکہ کا بہت واضح و شفاف ہے، اور سم ہاؤ دنیا ڈری ڈری سی لگتی ہے مجھے تو۔ لیکن وینزویلا کے عوام سڑکوں پہ ہیں، مظاہرے کر رہے ہیں، وہ اپنے صدر کے ساتھ سولیڈیٹی دکھا رہے ہیں، تو یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ وینزویلا کے لوگوں کو کسی آکوپیشن میں زیادہ دیر تک رکھا جا سکتا ہو، یا ان کے مفادات کو ڈکٹیٹ کوئی سپر پاور، چاہے وہ امریکہ ہو چاہے کوئی اور بھی ملک ہو۔ تو بہرحال یونی پاور کا یہی تو سیٹ بیک ہے دنیا کو، اور یہ ساری دنیا نے ہی جو ایک بیلنس برقرار تھا اس کے اختتام میں اپنا اپنا حصہ ڈالا، اور آج بیلنس جو ہے یعنی ظاہر ہے کہ امریکہ از اے یونی پاور، اور اس پاور کا انہوں نے رجیم چینج کا جو نظریہ ہے، عراق ہو گیا، لیبیا ہو گیا، سیریا ہو گیا، اور کئی ملک، اور یہ نیلے پیلے جو نہروں کے کہ جی یہاں اورنج ریولوشن آ گیا تو یہاں یہ ریولوشن آ گیا، تو بیسیکلی اٹس اے گریٹ گیم، اور یہ ایک طویل المیعاد منصوبہ تھا، جس منصوبے کے تحت جو رجیمز بھی امریکہ کو پسند نہیں تھی، یا اصل جنگ کے عہد میں وہ سوویٹ کیمپ میں تھی، ان کو عبرت کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ لیکن اب دوبارہ جو ہے وہ سوویٹ رشیا اور چائنا مل کے کوشش کریں تھرو برکس کہ نہ صرف بائی پولر ہو ورلڈ بلکہ ملٹی پولرز بھی ہو، تو اس سے ہوپ ہی کی جا سکتی ہے۔ لیکن سر دست تو یہ ساری امیدیں ہی ہیں کہ اور پوری دنیا میں جنگ کے جو بادل چھائے ہوئے ہیں، یورپ میں کی اکانومیز جو ہے وہ بالکل تباہی کے دہانے پہ ہیں، چونکہ یوکرین وار نے جو برے اثرات مرتب کیے، تو یورپین لیڈرشپ کو ایک اپرچونٹی ملی تھی جب امریکہ نے پیس کی بات کی تھی، نو مور وار کی بات کی تھی، تو اس وقت تو ان کو امن کے ساتھ ہے اپنی گہری وابستگی کا اظہار کر کے یوکرین کی وار کو بند کرنے کے ایفرٹس کرنے چاہیے تھے، اور رشیا کے ساتھ اچھے تعلقات کی بنیادیں رکھنی چاہیے تھی۔ لیکن چونکہ یہاں بھی ایک اولیگارکزم چل رہا ہے، اور اس کے تحت یورپین لیڈرز نے ایک اپرچونٹی کو کھو دیا ہے، اب اس کی سزا جو ہے وہ یورپ کی کنٹیننٹ کے لوگوں کو بھگتنی رہی ہے۔ انرجی کرائسس ہیں، جاب کرائسس ہیں، ماس مائگریشنز ہے، اور فار رائٹس کی موومنٹس جو ہے وہ امیگرینٹ کو ایشو بنا کے تو وہ پاور تک پہنچنا چاہتی ہیں۔ بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہالینڈ میں تو فار رائٹ کی گورنمنٹ بھی بن گئی ہے، اور اسی طرح جرمنی میں بھی آلموسٹ فار رائٹس بہت مضبوط دن بدن مضبوط ہو رہا ہے۔
تو مڈل ایسٹ میں بھی اتنی انسرٹینٹی ہے کہ اس وقت یہ عراق پہ ایران پہ جو ہے وہ دوبارہ وار مسلط کر دی جائے. پھر ایران کے اندر جو عوام مہنگائی سے تنگ ہیں, بیڈ گورننس سے تنگ ہیں, ملازم سے تنگ ہیں. تو دنیا میں حکمران بھی تو تاریخ سے کچھ سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور معاشرے تباہی اور بربادی کی طرف, تیزی کی طرف جا رہے ہیں. سر یمن ونزیلا کے اندر جو کچھ ہوا اس کے بعد ٹرمپ نے جو اسپیچ دیا اس میں انہوں نے یہ بات بڑے واضح طور پر کہی کہ ہم یہاں تک نہیں روکیں گے. انہوں نے ایران کی بات کی, انہوں نے بلکہ یورپ کے اندر آئس لینڈ کی بات کی, اور اس وجہ سے یورپ بھی کافی جو ہے پریشان ہے. اگر ہم یمن کی صورتحال دیکھیں تو وہ بھی کوئی اتنی مثالی نہیں ہے. صومالیہ لینڈ کی بات ہو رہی ہے. تو آنے والا یہ جو ابھی نیا سال ہے اس میں یہی دیکھ رہا ہے کہ یہ بحرانوں اور جنگوں کا سال ہو سکتا ہے. اور ٹرمپ جو کہتا ہے کہ میں تو جو ہے اتنی جنگیں رکوائی ہیں, لیکن آپ اس کے بیانات دیکھیں اور ان کے جو عملی اقدامات دیکھیں تو یہ ایک دوسرے سے بہت متضاد ہے. تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, یہ بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے. دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر جو دنیا کے رہنماؤں نے مل کے ادارے تشکیل دیے تھے امن کے قیام کے لیے, ہیومن رائٹس کی پروٹیکشنز کے لیے, اور ایسے کنونشنز سائن کیے تھے جس کے تحت لوگوں کو ایک بہتر زندگی کے مواقع میسر آئے. تو آج یہ سارے ادارے جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس, جس میں اس وقت کنٹریبیوشن سب سے بڑا جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا تھا, لیکن آج یونائٹڈ اسٹیٹس ہی ان سارے اداروں کو ایک طرح کا, اگر ملیامیٹ میں کا لفظ استعمال نہ کروں, لیکن یہ تو بلڈوز ہی ہے کہ آپ جب بھی آپ انٹرونشنز کرتے ہیں تو آپ یو این کو بائی پاس کر کے اور ورلڈ کمیونٹی کی کوئی پرواہ کیے بغیر, عوام کی پرواہ کیے بغیر, تو ڈیفینیٹلی اس میں سبھی لوگوں نے سبھی حکومتوں نے, چاہے وہ تیسری دنیا کے ہوں, مڈل ایسٹ کی ہوں, یا افریقہ, تو چلو افریقہ نے تو اس عرصے میں جو ہے وہ بہت لمبی لڑائی لڑ کے آزادیاں حاصل کی ہیں, لیکن انہوں نے بھی وہ آزادیاں حاصل کر کے اس کی ٹرانسلیشنز تو عوام تک نہیں ہوئی. تو لیکن یہ ہماری جو تھرڈ ورلڈ ہے, ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں, تو ان سب لوگوں نے ایسی پالیسیوں کو اختیار کیا جن پالیسیوں کی وجہ سے آج دنیا میں کسی ملک کی کوئی سے نہیں ہے. مائٹ از دا رائٹ والی پالیسی ہے. رشیا کا جب سوویٹ یونین تھا تو اس وقت وہ ایک بیلنس تھا, لیکن آج کہیں نہ کہیں لوگ رشیا کو اس سوویٹ کی اس پرانی شکل میں دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں, لیکن سوویٹ یونین کو اس مقام تک, اس کو گھٹانے تک, اس ریولوشن کو ناکام بنانے میں تو انہی لوگوں نے حصہ ڈالا تھا. تو اب رشیا تو اثر کر رہا ہے, لیکن اور آج جمہوریت, ایک دور میں جمہوریت سب سے بڑا پاپولر سلوگن تھا. آج تو ان جمہوری حکمرانوں نے تو جمہوریت کو ہی کمپرومائز کر دیا, اور اب آج میں جب دیکھتا ہوں تو لوگ جمہوریت کو کوئی روشنی کی کرن نہیں سمجھتے, چونکہ انہوں نے جمہوریت کو اتنا بدنام کر دیا کہ جمہوریت کے نام پہ میجورٹیرینزم مسلط کر لیا, الیکٹرولزم کو ڈیموکریسی کا نام دے دیا گیا. ہے کہ ڈیموکریسی تو لوگوں کی کنسرنس کو ایڈریس کرتی ہے, تو بہت مشکل حالات ہیں. لیکن ہم تو آپٹیمسٹ ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ٹرانزیشنل فیز ہے, اور اس ٹرانزیشنل فیز سے ہم سارے ہی دنیا گزر جائے گی, اور الٹیمیٹلی امریکہ کو بھی اور ٹرمپ سرکار جو کوئی دعوے کر رہی ہے, ان کو بھی اپنی سرحدوں کے اندر ہی آنا پڑے گا, اور لوگوں کی, ملکوں کی سوورنٹی کو دل سے کے ساتھ تسلیم کرنا پڑے گا. اور اگر یہ تسلیم نہ ہوئی, اور خدا نہ خواستہ جس کے امکانات بہت زیادہ ہیں تیسری جنگ عظیم کے, تو پھر کون بچتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا. سر ہم نے اس کے جو موجودہ جو حالات بنے ہوئے ہیں اور اس کے اگر ہم تقابلی جائزہ لیں تو اس میں یہ ہے کہ اقوام متحدہ بین الاقوامی قوانین ان کو جو ہے بالکل بلا طاق رکھا گیا ہے.
اقوام متحدہ کے قراردادوں کو اہمیت نہیں جا رہی ہے، اور جو بڑے طاقتیں ہیں وہ اپنی من مانی کر رہے ہیں، جس سے جو ہے جو اقوام متحدہ کے کردار کے حوالے سے بھی جو ہے بہت سے لوگ سوالات اٹھاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے یہ جو بڑے ممالک ہیں، جو بڑی طاقتیں ہیں، یہ اداروں اور قوانین سے بالا تر ہے۔ تو یہ جو میسج ہے یہ کتنا کوئی جو ہے افراتفری پلائے گا۔ دوسرا، اگر ہم یورپ کی بات کریں تو یورپ میں اب چونکہ نیٹو کے حوالے سے جو امریکن فنڈنگ ہوتی تھی وہ بند ہو گئی، اور اب یہ جو ہے یورپین ممالک میں، ہم نے بہت سے ممالک میں دیکھا کہ اب وہ جی ڈی پی کے 5% جو ہے وہ ملٹری کے اوپر اور نیٹو کے اوپر لگائیں گے، جس سے ان کو اپنے جو سوشل بینیفٹ ہے عوام کو وہ مزید کم کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یورپ میں کیا سیاسی طور پر افراتفری نہیں ہوگی؟ دیکھیں، ایک بات یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا لمون خطا کی صدیوں نے سزا پائی، تو یہ جتنے بھی ایڈوانس کانٹیننٹ تھا اس میں تو کوئی شک و شبے کی بات نہیں تھی کہ یورپ سب سے ایڈوانس تعلیم کے لحاظ سے، معیار زندگی کے لحاظ سے، انفراسٹرکچر کے لحاظ سے ایڈوانس تھا، لیکن اس لیڈرشپ نے عالمی اداروں کی مضبوطی کے لیے وہ کردار ادا نہیں کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا، اور تیسری دنیا کے حکمران جو تھے، جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں بری طرح ملوث تھے، انہوں نے بھی اس ادارے کو مضبوط بنانے کے بجائے اس کو کمزور بنا دیا، اور پھر آج دنیا جو ہے وہ 1940 کی دہائی میں کھڑی ہو گئی ہے، جس میں کسی کو بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس کے سر پہ کس کا آ کے گولا لگے گا۔ تو یہ سچویشن تشویشناک ضرور ہے، لیکن دنیا کے اندر اویئرنیس اور سوشل میڈیا کے رول کی وجہ سے عوام میں جو امپاورمنٹ آ رہی ہے تو وہ ان کو مجبور کر دے گی کہ ایک نیا عمرانی معاہدہ ہو جس میں دنیا کے لوگ امن سے، دوستی سے، اخوت سے رہ سکیں، جنگ کے بادل چھٹیں اور ہر انسان کو ترقی کے یکساں مواقع ملے۔ یونائٹڈ نیشنز کے قائم ہونے کے بعد باوجود اس کے کہ اس کے بہت بڑے پلیجز تھے اور یہ ساری کنٹریز سگنیٹریز تھی، لیکن ہے تو یہ ادارہ جو ہے وہ ریاستوں کا ہی تھا نا، ریاستوں کے ہی لوگوں کو، ریاستوں نے ہی بنایا تھا، تو لہٰذا ریاستیں جب کسی ریزولوشنز کو آنرز نہ کریں، جیسے کشمیر کی ریزولوشنز پہ انڈیا پاکستان نے کہاں آنر کیا، تو آج بھی وہاں آپ دیکھیں کہ چائنا، انڈیا، پاکستان باوجود اس کے کہ شاید ان کی امریکہ کی ان پالیسیوں کے وہ خلاف بھی ہوں، لیکن پھر بھی اس کا اظہار نہیں کر سکتے، چونکہ اپنے ریجنل کانفلکٹس جو ہے برک کے بارے میں بہت دنیا ہوپ کر رہی ہے، بڑے بڑے دانشور، لیکن انٹل اینڈ انلیس کہ ان کے اپنے جو سرحدی تنازع ہیں، جو ریجنل کانفلکٹس ہیں، جو قوموں کے حقوق کے سوال ہے وہ ایڈریس نہیں ہوگا تو کوئی اتحاد بھی پائیدار نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹ از اے ٹرانزیشنل فیز، اور یہ فیز ختم ہو جائے گا بہت جلد۔ یہ ودن 6 months آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ایک بدلتی ہوئی دنیا، چونکہ پولرائزیشنز جہاں حکمرانوں کے، جنگ بازوں کے حق میں ہو رہی ہے، تو وہاں پیس لیونگ لوگوں کے لیے بھی لوگ ایک پول پہ اکٹھے ہو کے، ساری دنیا کے لوگ ریجن سے لے کے تو انٹرنیشنل تک ان مسائل پہ اپنا ایک یونٹی کی طرف جا رہے ہیں، اور اس میں یہ خوشی کی بات یہ ہے کہ تیسری دنیا کے جو بدے حکمران ہیں وہ ڈس آنر ہو رہے ہیں، اور وہ ٹوٹلی ایکسپوز ہو گئے ہیں کہ یہ کوئی لیڈر نہیں ہے، یہ کوئی رہنما نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اولیگارکس ہیں، اور یہ صرف بین الاقوامی طاقتوں کے ایجنڈے کو فروغ دینے کے لیے وہاں کے لوگوں کے سروں پہ مسلط کیے گئے ہیں۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ حقیقی لیڈرز جو ہے وہ اپنی قوموں کے اندر ابھر رہے ہیں، اور وہ لوگوں کے احساسات، جذبات اور امنگوں کو زیادہ بہتر طریقے سے ایڈریس کر رہے ہیں۔ مڈل ایسٹ کے اندر بھی جو ایک ٹرانزیشنل فیز تھا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1925 کے بعد کی جو گریٹ گیمز تھی، اس میں جو بھی ریاستیں قائم ہوئی ہیں، آج ان میں بھی ایک ریئلائزیشن آئی ہے کہ ہمیں بھی یونائٹڈ ہونا چاہیے، اور لوگوں کو بولنے کا حق دینا چاہیے، لوگوں کو ان کے جو ڈیموکریٹک خواہشیں ہیں اس کا احترام کیا جانا چاہیے۔ تو یہ ریئلائزیشن ایک اچھی پیش رفت ہے، خاص کر کے سعودی عرب کے اندر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی بحثیں ہو رہی ہیں
وہاں جو پرنس سلمان جس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں تو اس سے ہوپ کی جا سکتی ہے کہ وہ جنگ کے بجائے امن اور امن کے ساتھ ساتھ نیگوسیشنز اور لوگوں کو بہتری کی طرف لے جانے میں وہ اپنا ایک کردار ادا کریں گے. باقی پاکستان ہو گیا، ہندوستان ہو گیا، یہ دو ملک جو ہے وہ اب ایک سٹوج بن کے رہ گئے ہیں. یہ اب کوئی رول بین الاقوامی طور پر ادا نہیں کر سکتے، چونکہ انہوں نے اپنے عوام کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس میں یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ دنیا کو کوئی اپنا فیس دکھا سکے. سر سب سے آخری آپ سے یہ ایک سوال ہے کہ ہم جب بھی بین الاقوامی کانفرنسز میں جاتے ہیں تو وہاں کے جو دانشور ہوتے ہیں، جو صحافی ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں کہ اس وقت دنیا کا جو بحران ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ یہاں پہ اس وقت دنیا میں لیڈرشپ کی کمی ہے. اور یہاں پہ چاہے یورپ ہو، چاہے امریکہ ہو، اور اس میں جو حکمران ہے تو وہ لیڈرشپ کی جو اس کا جو مطلب ہے اس کے اوپر پورا نہیں اترتے. آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہوتی ہے نا کہ لیڈرشپ کوئی ایسے نہیں ہے کہ کوئی کسی خاص کوئی سانچہ بنایا گیا ہو تو وہاں سے تیار ہوتی ہے. لیڈرشپ بھی عوام میں سے ہی اٹھتی ہے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1945 کے بعد امریکہ نے اور یورپ نے خاص کر کے ایسی پالیسی بنائی کہ جو بھی لیڈرشپ تیار ہو وہ ان کے سانچے میں ڈلی ہوئی ہو. اور کارپوریٹس کا رول لیڈروں کو بنانے میں اور خطوں کے اندر جو ہے وہ ان کو پاپولر بنانے میں بڑا اہم رول رہا ہے، جس کی وجہ سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج آپ کوئی یہ ایک بندے کے لیے بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی عالمی سطح کا ایسا لیڈر ہے جس کے پاس کوئی ویژن ہے. لیکن میں یہ امید کر سکتا ہوں کہ چائنا، رشیا اور نارتھ امریکہ یا ساؤتھ امریکن نے اپنی لیڈرشپ جیسے شگو ہویز تھے تو وہ کسی سانچے کے تو تیار کیے ہوئے لیڈر نہیں تھے. ایک ماس اپرائزنگ کے نتیجے میں وہ لیڈر بنے اور انہوں نے کچھ ڈیلیور بھی کیا. اور یہ جو موجودہ نکلس تھے جن کو امریکہ نے کڈنیپ کر دیا اپنی مسز سمیت، تو یہ بھی ایک عوامی لیڈر تھے. لیکن اب ہمارا المیہ دنیا کا یہ ہے کہ جو وسط پروپیگنڈا کرتا ہے کہ یہ ڈکٹیٹر ہے تو ساری دنیا اس کو ڈکٹیٹر ماننا شروع ہو جاتی ہے. تو آج سڑکوں پہ وینزویلا کے عوام کی تعداد کو دیکھ کے تو یہ آنکھیں تو لوگوں کو کھل گئی ہیں کہ ڈکٹیٹرز میں اور عوامی لیڈر میں فرق کیا ہوتا ہے. اور ڈیموکریسی بھی اب یہ کئی طرح کی ڈیموکریسیز ہیں، اس پہ اب دانشور تشریح کر رہے ہیں. تو جو الیکٹرول ڈیموکریسی، محض ووٹ دیا اور آپ نے کہہ دیا کہ یہ جی الیکٹڈ ہے، نو. الیکٹرول ڈیموکریسی ہے، لبرل ڈیموکریسی ہے، پیپلز ڈیموکریسی ہے. تو اس وقت تو لبرل ڈیموکریسی بھی نہیں ہے، پیپلز ڈیموکریسی کا تو بڑا ہائیسٹ اسٹیج آتا ہے. تو یہ الیکٹرول ڈیموکریسی جو ہے یہ ایکسپوز بہت برے طریقے سے ہوئی ہے. جن ملکوں کو یہ دعویٰ تھا کہ وہ ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں، آج یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ صرف ووٹ دینے والے اور ان ووٹ لینے کے لیے جو یہ ٹول استعمال کرتے ہیں، کہیں یہ اینٹی امیگرنٹ موومنٹ لا کے، کہیں مذہبوں کے خلاف یا مذہبوں کی میجورٹی کو موٹیویٹ کر کے آن دی بیسس آف ریلیجن. تو اسی طریقے سے جو پوری دنیا میں امریکن ڈیموکریسی بھی انڈر کوسچن ہے. جو کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کیا ان کو اپنی سوسائٹی کے اندر مزاحمت نہیں ہے؟ بہت بڑی مزاحمت ہے. اور وہاں کے ادارے جو ہے وہ صدر ٹرمپ ہے کہ ایسے اقدامات کو یونائٹڈ اسٹیٹس کے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف سمجھ رہے ہیں. تو یہ جو جنگ باز ڈیموکریسی، الیکٹرول ڈیموکریسی اس وقت دنیا میں پریویل کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو شکست ملنے والی ہے. اور دنیا میں ایک ریئل ڈیموکریسی جو ہے، جو عوام کی نمائندے منتخب کریں، اس میں کارپوریٹس کا کوئی، وہ دیکھیں نا ہم دیکھتے تھے پاکستان میں، اور جی لیڈر اتنا سونا ہونا چاہیے، اتنا ہینڈسم ہونا چاہیے. اور ہمارے پڑوس میں انڈیا میں جو ہے وہ ہوتے تھے کہ اس کی چھاتی جو ہے وہ 56 انچ کی ہونی چاہیے. بھائی پالیٹکس میں چھاتی کا یا سونے پن کا جو ہے نا، اس کے لیے تو دماغ ہونا چاہیے جو اپنے معاشرے کے زندہ دکھوں کو ایڈریس کر سکے. لیکن چھاتی والوں کو وہاں کے لوگوں نے ووٹ دے دیا اور لمبے چوڑے قد والوں کو ادھر والوں نے ووٹ دے دیا، اور دونوں معاشرے جس طریقے سے
آپ کہہ سکتے ہیں کہ زوال کا شکار ہیں، کہ آج تو بہت سارے لوگ جو تحقیقات کر کے ریسرچرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ پالیسیاں انڈیا میں نہیں بدلی گئی تو انڈیا میں سول وار کے بہت شدید خطرات ہیں، پاکستان کی ٹوٹنے کی پیشن گوئیاں ہو رہی ہیں۔ تو یہ سارا وہی ہے نا کارپوریٹس کا رول، اور کارپوریٹس کے سنچے میں تیار کردہ لیڈرشپ، وہ صرف میں انڈیا پاکستان کی اس لیے کہ چونکہ ہمارا زیادہ تر آڈینس جو ہے وہ سب کانٹیننٹ کا ہے، اور اس میں جو ہے وہ یہی حال یورپ کے اندر بھی ہوا۔ فار رائٹس یہاں کیسے گرو ہوا؟ تو پہلے تو ان کو ایک پریشر گروپ کے طور پر یہاں کی رولنگ پارٹیز نے یوز کیا گئے امیگرینٹس کے، کہ تاکہ یہ اپنے قدم زیادہ نہ باہر نکالیں، یہ ڈیموکریسی کے، وہ ریئل ڈیموکریسی کے یا اپنے خطوں کے ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے کوئی پریشر گروپ نہ بن جائے۔ تو انہوں نے فار رائٹس ان کے سروں پہ مسلط کیا۔ آج فار رائٹس جو ہے وہ حکمرانی کی دہلیز پہ کھڑی ہے، اور جس سے یورپین معاشرے بھی آنکھیں کھول رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، ہم کس طرف ریورس میں چل رہے ہیں۔ تو معاشرے جو یہ اپرینٹلی سبھی کو لگ رہا ہے کہ معاشرے پیچھے کی طرف جا رہے ہیں، لیکن حقیقتاً یہ تو ان سائنٹیفک بات ہے، معاشرے آگے کی طرف جا رہے ہیں۔ اب سسٹم میں پولرائزیشن ایسی آ رہی ہے کہ لوگ سیدھے سیدھے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جن کو ہم نے ووٹ دیے ہیں یہ ہمارے لیڈرز نہیں تھے، یہ کارپوریٹس کے لیڈر تھے۔ جی دیکھیں، یہ تھے سردار شوکت علی کشمیری، یہ یو کے PNP کے چیئرمین بھی ہے، اور اقوام متحدہ میں یہ پچھلے کئی دہائیوں سے جو ہے انسانی حقوق کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے بات کی کہ موجودہ جو حالات ہیں اس میں بحران بھی ہے، اس میں مسائل بھی ہے، لیکن انہوں نے ایک امید کی بات کی، اور ہم اس پروگرام کو اس امید پہ ختم کریں گے کہ اللہ کرے کہ یہ نیا سال جو ہے امن اور لوگوں کے جو مسائل ہیں ختم ہونے کے لیے، اور کچھ نئی لیڈرشپ ایسی آئے جو یہاں کے جو عوامی امنگ ہیں ان کے ترجمان بنے۔ بہت بہت شکریہ، خوش رہیں، آباد رہیں۔